باپ کا قاتل وہاں حرم شریف میں داخل ہو جائے اس کو تم چھیڑخانی نہیں کر سکتے، وہاں کسی چیز کو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، گھاس پھوس اور کوئی سبزہ وہ نہیں توڑ سکتے، ہر چیز کو مامون ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ لیکن پچھلے سال آپ میں سے جو وہاں موجود تھے ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا مظاہرہ ہوا اور کیا لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ بچائے وہ کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس سال بھی ان کی جو تیاریاں اور آئندہ بھی ان کی جو تیاریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنے والے، الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، باہر کا آنے والا اور وہاں کا رہنے والا دونوں سواء العاکف فیہ والباد، ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، جس شخص نے بھی ارادہ کیا وہاں الحاد کا اور ظلم و ستم کا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک سزا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خدائی وعدہ ہے، انشاءاللہ وہ سزا پائیں گے۔ اس سے پہلے سالوں میں جو اندر گھس گئے تھے، ماشاءاللہ آپ نے تماشا دیکھا ان کو کس طرح ذلیل ہونا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے بھی جس نے، حتیٰ کہ ایک بزرگ تھے عبداللہ بن زبیر، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے بھی اس جگہ پر آ کر کے کچھ لڑائی شروع کر دی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے وہ عبداللہ بن زبیر بڑا نیکوکار پرہیزگار تھا، لیکن یہاں اس گھر میں آ کر کے نہ۔ ابن سعود، اللہ شاہ عبد العزیز کا باپ اور شاہ حسین کے درمیان کچھ اس طرح جھڑپ ہوئی، پھر ہندوستان میں انہوں نے وفد بھیجے، اور اس وفد اللہ وفد کبیرہ، اس وفد میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی جوہر وغیرہ وغیرہ یہ حضرات آئے۔ پھر آپ کو پتا ہے کس طرح نتیجہ ہوا۔ آج بھی شاہ فہد کی میں نے چیتا شیر، ماشاء اللہ، آج اس نے تمام اپنے القاب ہٹا کر کے فقط کیا اپنے آپ کو کہتا ہے، میں خادم الحرمین، ماشاء اللہ۔ پہلے القاب ہوتے تھے، آج مسجد نبوی جنہوں نے اب دیکھی ہے، ماشاء اللہ، نظر دوڑاؤ ایک طرف دوسری طرف پتہ چلتا ہے ابھی چھت نہیں پڑا، تہخانہ بن چکا ہے، اور اوپر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، جن لوگ ہیں ستون بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے عمرہ بھی کیا ہے وہ دیکھ آئے ہیں، جو حج کرنے گئے تھے وہ دیکھیں۔ بعض خوش قسمت لوگ انشاءاللہ حج وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس حج کے کرنے سے انسان کی مالی حالت، اقتصادی حالت، جانی حالت، روحانی حالت یہ اچھی ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ پکی سچی بات ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، لیکن خدا مہربانی فرماتا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ابراہیم نے بابل چھوڑا، عراق چھوڑا، آگے پھر اللہ نے اس کی آل اولاد اور اس کے متعلقین کو دی کتاب۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے اس کو ایک ملک نہیں کئی ممالک بڑے بڑے عظیم، جس کو اللہ عظیم فرمائے۔ چنانچہ ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی۔ یہ قربانی جو ہے یہ رنگ لاتی ہے، اللہ جس طرح رنگ لاتی ہے نا، پتھر پہ پس جانے کے بعد کون پوچھے گا تجھے، حسن کے ڈھل جانے کے بعد انسان کرے کام اور پھر دیکھے اس کا انجام کہ انجام کیا، اور پھر خاص طور سے تقویٰ اور طہارت۔ مجھے کچھ آدمیوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے بیعت ہونا ہے، میں نے تو تقریر بھی کچھ کرنی تھی اس طرح، لیکن تقریر کے بجائے اگر وہ کام شروع ہو جائے
جس سے کہ انسان کا قلب بن جائے، مجاہدے سے مشاہدے نظر آئیں، ریاضت اور محنت اور مشقت سے انسان خدا کے فضل و کرم سے یہ جو بیعت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سورۃ فتح میں فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں ان کی بیعت ہو جاتی ہے میں اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آج جو بزرگان دین خاندان نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ وغیرہ میں بیعت کرتے ہیں، ختم نبوت کے تفعیل یعنی یہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور کار نبوت کو امت کے علماء اور صلحاء کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ لوگ وکالتاً کام کرتے ہیں، حضور کی طرف سے بس بطور وکیل کے کام کرتے ہیں، وکیل کے، جس طرح وکیل کا بولنا جس طرح نکاح میں وکیل کا بولنا عورت کا بولنا ہوتا ہے، اسی طرح بظاہر کام ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور بباطن نبی علیہ السلام سے اور اللہ سے بیعت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یقیناً اللہ راضی ہو جاتا ہے مومنوں پر جب وہ بیعت کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کی جذبات کو جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے ان کے دلوں پر۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور غنیمتیں دیتا ہے کثرت کے ساتھ، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، باقی ٹھیک ہے بیعت کی برکت سے غنیمتیں ملتی ہیں، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا، وہ دینے والا ہوتا ہے اور بیعت کرنے والے دینے والے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كثيرة تأخذونها فعجل لكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلبہ ہی غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے صبح بھی حضرات نے فرمایا کہ ہم بیعت ہوتے ہیں اور بعد میں بھی فرمایا ذرا کوئی پگڑی ذرا بچھاؤ اور ادھر سے اس کو پکڑو، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں کوئی پگڑی دو، عبدالرشید آپ کی پگڑی ہے، کسی اور کے پاس بھی پگڑی ہے تو وہ ذرا دے دو، ادھر اس کو اٹھو نا، مجھے پکڑاؤ پگڑی، اس طرح مجھے پکڑاؤ، آگے باندھو، اس کے ساتھ آؤ۔ ہاں اوپر عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے نیت کرنا، ادھر اس کو لمبا کرو، دو رویا بن جاؤ، جو واقف آدمی ہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بٹھاؤ، بیچ میں جگہ خالی کرو، آ جاؤ باہر والے آدمی ادھر، اس کپڑے کو پکڑو اور اس کو دامن رسول تصور کرو، دونوں طرف ہو جاؤ۔ باقی تماشا دیکھو، کوئی اٹھے نا، دیکھو یہ حکم ہے، اس وقت میں اللہ رسول کی نگاہت کر رہا ہوں، آپ کو بیٹھنا چاہیے، کوئی باہر نہ نکلے، آگے لے جاؤ، سرے پر لے جاؤ، آ جائیے ادھر، جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ آ جائیں، دونوں ہاتھوں سے اس کپڑے کو پکڑو اور اس کو دامن رسول تو سب بیچ میں سے ہٹ جاؤ نا، جو بیعت شدہ ہے دوسروں کو حکم کرو، اس کو کھولو ذرا، جو آگے بیعت کرنے والوں کو آگے آنے کا، جو بس بیعت شدہ ہیں وہ آدمی ان کو بتلاؤ، جو نئے آدمی ہیں تاکہ وہ اس نعمت سے پر ہٹو رہے، تم ان کو بلاؤ جس طرح تبلیغی جماعت والے بلاتے ہیں، ادھر لے آؤ ان کو، آگے ہو جاؤ بچہ، آگے ہو جاؤ، اور آگے عورتیں اوپر جو بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں، جزاکم اللہ، ہاں ایک طرح پکڑو پکڑو جی، ادھر ادھر میرے پاس بھی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہ وقت ہے، وقت کی قدر کرو، وقت ایک تلوار ہے جو چل رہی ہے اور زندگی گزر رہی ہے، جو نہیں پکڑتا وہ پیچھے ہو جائے، دوسروں کے لیے جگہ خالی کرے، جزاکم اللہ۔ اور آگے بندہ باندھ لو کپڑا، ہو سکے تو ادھر بھی ایک باندھ لو، ادھر باتیں بندے شرم کرتے ہیں، شرم کی باتیں اور بہت سی ہیں، بیچ میں سے ادھر سے بھی باندھ لو، ادھر بیچ میں سے، جزاکم اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء۔
جزاکم اللہ. ہاں جزاک اللہ. یہ کمال الدین صاحب جی کر رہے ہیں. ہاں بھیا میں نہیں کرتا تھا. اس کو ادھر ہی آیا تھا دیکھو نا جی, ادھر نہیں ادھر لے آؤ زیادہ ادھر اس طرح ادھر آپ ادھر لے جاؤ. ظاہر صاحب آپ گان کو نہیں اسی طرح لے جاؤ, اسی طرح ادھر سے پکڑ لو ایک اور گانٹ لو اس کے ساتھ. اس کے بعد پھل نکالو کپڑے کے ڈاڑا کرو. ادھر بیٹھ جاؤ قریب آ جاؤ. یہ بیٹھ سنت ہے. ہاں جی میری بچیاں جو اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی ذرا سنیں, مصنوعات سنیں ذرا. یہ بیٹھ سنت ہے لیکن اس سے جو فوائد اور اچھے نتائج ہیں اگر اس کو فرض کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے مصنوع سنت طریقہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. یا نبی السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اذا جاء المؤمنات, اگر آپ کے پاس آئیں مستورات مومنات, وہ پہلے ایماندار ہیں وہ آئے کس لیے آئیں یبایعن کا بیعت ہونے کے لیے عورتیں آئیں. اذا جاء المؤمنات یبایعن کا ان کو بھی بیعت کرو. واستغفر لهن اللہ, اور ان کے لیے معافی مانگو معافی کرو میں اللہ کے آگے. وکان اللہ غفور الرحیم, بیچ میں سے میں نے چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے. عورتیں بھی جہاں بیٹھتی ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے نیت کر لینا. اور باقی ابھی جو ہے تو جلدی کپڑا بچ گیا ہے اور جلدی صاحبان مرد جو ہے وہ کپڑے کو پکڑو اور اس کو دامن رسول تصور کرو. گویا ہم بذریعہ شعر نبی علیہ السلام سے ہو رہے ہیں بیعت, کیونکہ ہم لوگ وکالت اس کام کو کرتے ہیں, بطور وکیل کے کام کرتے ہیں. نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ کام ہم نہ کر سکتے, یہ کام نبیوں کا ہے. لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے تو حضور نے اس بوجھ کو امت پر ڈالا ہے. اب امت کے عالم جو اس فن کے جاننے والے ہیں وہ وکالت حضور کی طرف سے اس کام کو کرتے ہیں نہ کہ اپنی طرف سے. ہم اس کے حال نہیں ہیں لیکن کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ہر وقت کچھ نہ کچھ کہنا سننا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ کو کیا پتا کہ ہمارا کیا حال ہے, ہاں کیا حال ہے. لیکن ہم اس کو اللہ کے لیے کام کو کر رہے ہیں اور بات اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ مفاد کے لیے. ابھی سنیں, نیت کرو. نیت پہلی نیت بیعت ماں اللہ کی رضا کے لیے, جس طرح اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. نیت کرو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو رہے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی اتباع سے. لہٰذا یہ نیت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ کی رضا نبی علیہ السلام کی اتباع اسی سے ہو جاتی ہے اصلاح. اصلاح کے میں نے انسان کا ظاہر اور باطن اور حال اور صورت اور سیرت, ہاں جی اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں جی اندر باہر ایک ہو جاتا ہے اور پھر میں تضاد نہیں رہتا, ورنہ تضاد رہتا ہے. اخلاق سے عبادت یہ بیعت کے بغیر بالکل ناممکن ہے, مشکل ہے. اس لیے یہ نیت کرو اللہ کی رضا, نبی علیہ السلام کی اتباع, اسی سے ہوتی ہے اصلاح. اور ان تینوں چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ. لہذا جو آدمی بیعت ہو رہا ہے وہ دل میں ناقص پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کی نیت کرے کہ جب سے میں بالغ اور جوان ہوا اس وقت سے اس وقت تک جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہم سب سے ناقص پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ یا اللہ وعدہ اور اعتراض دیتے ہیں اسی بیعت کے اندر کہ پھر ایسا نہیں کرنے کے یہ نیت کرو سچی توبہ. اور جس وقت یہ طریقہ جو بیعت کا ہے اس میں توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب له,
گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کے سیئات کو حسنات سے اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اسی طرح اللہ اس طرح غفور الرحیم بن جاتا ہے۔ اچھا تو چار مقاصد، پہلا مقصد اللہ کی رضا، دوسرا نبی علیہ السلام کی اتباع، اور تیسرا اپنی اصلاح، اور چوتھا سچی توبہ۔ اس کے بعد پانچویں چیز کہ بیعت بدریہ شیخ حضور سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ وکالتاً حضور کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے۔ زیادت و لہٰذا بیعت بدریہ شیخ حضور سے ہو رہی ہے، اور جو حضور سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے ہو رہی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ بیعت ہو جاتی ہے اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا بہت بڑا بڑا فضل ہے کہ اس وقت تم لوگ بدریہ شیخ دربار غیب سے دربار رسالت میں پہنچ گئے، اور دربار رسالت سے دربار الوہیت میں پہنچ گئے۔ یہ بات کی سچی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ میں مسند رسولی پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی نیابت میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ماں خدا کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ الفاظ پڑھاؤں گا، کچھ کلمات میرے پیچھے پڑھنا اور آہستہ آہستہ پڑھنا اور معانی کا خیال کرنا۔ ان کلمات میں بڑے اثرات اور برکات ہیں۔ 100 سال کا مشرک بھی یہ کلمے پڑھے تو وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے جو ہے آج دنیا میں آیا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اب وہ کلمے آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ معانی کا خیال کرو اور سر کو نیچے جھکاؤ اور ندامت کے ساتھ پڑھو اور سچی توبہ کی نیت سے پڑھو۔ بس ہلو نہیں ہے، ابھی بیٹھو، دو دان نہیں بیٹھ سکتے تو چار دان بیٹھو، آرام کی پوزیشن سے بیٹھو گے، کیا دو دان عادت نہیں ہے تو چار دان ہو جائے، لیکن ابھی بات اور معانی کا خیال کرو۔ آگے آگے میں پڑھوں گا، پیچھے پیچھے آپ سب صاحبان پڑھے، آپ سے آپ جو ذرا نماز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ إذا فكر واستغفر الله ربي میں معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے جو مجھے ہدایت دے رہا ہے، جو میرے رب ہے، من کل ذنب ہر گناہ سے، وأتوب إلیہ، اور میں سچی توبہ کرتا ہوں مجھ سے آگے اور اسی کی طرح متوجہ ہوتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لو سچی توبہ کی نیت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إلیہ، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ چھوڑ دو اور دعا کرو۔
یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. آپ اٹھاؤ اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگو. یا اللہ ہم تجھ ہی کو چاہتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. یا اللہ تم ہمیں اپنا بنا. یا اللہ نفس شیطان سے چھوڑا. یا اللہ اپنی رضا اپنی نفاق اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ اپنا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر لائن میں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ مہربانی فرما. ہم نے توبہ ہوئے ہیں. ہم بیت ہوئے ہیں. ہم نے سچی توبہ کی ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم محفوظ ہو کر کے تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ اور زندگی کا ایک سانس اور زندگی کا ایک قدم اٹھائیں تو تیری شریعت کے مطابق اٹھائیں. یا اللہ اس طرح بنانے میں ہمارے لیے مشکلات ہیں اور یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو مشکل کیا ہے. تیرا سامان ہمارا عزیز. مجھ پر کوئی چیز بھاری نہیں کوئی مشکل نہیں. یا اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب پاک محبت. یا اللہ شیطان سے چھوڑا. یا اللہ اپنی رضا لقا محبت. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابھی آپ سنیں آپ کی جو وظائف ہیں بیت کے بعد آپ نے جو وظیفے پڑھنے ہیں اور جو کام کرنے ہیں وہ ذرا سن لیں. سمجھا. اس وقت یہ وظائف جو ہیں اس پرچے پر لکھے ہوئے ہیں. آپ ذرا اٹھ کر کے قرآن کی ذکر ہے. وہ ذکر پڑھنا ہے. اس کی تلاوت ہوتی ہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وہ تلاوت منہ سے ہوتی ہے. وہ پڑھنی ہوتی ہے. نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن ذکر کرنا ہوتا ہے اور ذکر ہر وقت کرنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ خدا نے آپ کی ذکر ہے جو غافل کو یہ مذہب بنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے پیدا ہوئے تم الصلاۃ جب تم نماز پڑھ چکو فضل اللہ نماز ختم ہو گئی. لیکن ذکر اللہ کا کرو فضل اللہ قیام کھڑے ہوتا وقعودا بیٹھے ہوتا وعلی جنوبکم لیٹے ہوتا فیضمان تم پاکی الصلاۃ. ایک نماز دوسری نماز کا درمیان میں ذکر 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 ہر طرف پیدا ہوئے مناسب فضل اللہ ذکر ذکر. جمعہ ختم ہو سکتا ہے پیدا ہو گئی صدا سے شروع کیا وقت من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا. ذکر ہر وقت ذکر. بیت الخلاء میں زبان کا ذکر ناجائز ہے. جنوب کی حالت میں زبان کا ذکر ناجائز ہے. لیکن یہ قلبی ذکر ہر وقت یہ آدمی پڑھے ہر وقت. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ تسبیحات اور چیزیں اور ذکر اور ہے. لہذا ذکر یعنی وقوف قلبی ذکر کرنی یعنی وقوف قلبی. اس طرح پر وقوف میں جماؤ پھیلاؤ. جس طرح دو بھی لوگ بیٹھتی ہے نا 24 گھنٹے اس کا کس دھیان ان لوگوں کے اندر ایک طرف اٹھتی ہے رات کے لیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے اٹھ کر کے دوڑتی جاتی ہے اور رات کرنے کے بعد پانی پیتی ہے اور تھوڑے سے جانے چھوٹتی ہے میرے ساتھ میں نہ بولے واہ میں ایک کوٹ میں تھوڑا سا پانی کر کے پھر دوڑ کرتی جاتی ہے. ادھر سے کھا رہی ہے جس چیتا اس کا ہم پر رات کو اگر یہ سو جائے تو پروں کے انڈے ٹھنڈے ہو جائیں اور سینے کے گرم رہیں
تو وہ انڈے گندے ہو گیا ہوں. اسی طرح ہاں جی وہ کرتا ہے اپنے دل کے انڈے پر ہر وقت سوار رہتا ہے کہ دل میں اللہ بھی آئے، اللہ بھی سمائے، محبت ہو تو اللہ کی خوف ہو تو اللہ کا احکام کی پابندی کا پیار، اس کے تر دھیان گیان ہر آن دل پر. یہ ہے وظیفہ. کس طرح وظیفہ کرنے سے قلب انسان کا جاری ہو جاتا ہے. قلب یہ ذکر ہے، ذکر قلبی، ذکر قلبی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولا تكن من الغافلين. غفلت کہاں ہوتی ہے؟ منہ میں ہوتی ہے. ذکر کے لوگ بھی میں نے کیا ہے، یاد بھی ہے، تو یاد دل میں ہوتی ہے. یاد رکھو تم پر حجت پوری ہو رہی ہے. اگر بتا رہا ہوں بالکل اس واسطے یہ ذکر قلبی پہلا وظیفہ ذکر قلبی کہ اس کا کیا مطلب کہتا ہے. سنا بچہ میرے طرف دیکھو، توجہ اللہ، رجوع اللہ، عنایت اللہ، یہ ہے ذکر اللہ، یہ ہے ذکر. توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا. ذکر لكل عبد منیب وانیبوا الی ربکم. عنایت کس چیز کا نام ہے؟ عنایت میرے قلب ہے. خدا کی قسم عنایت جو ہے وہ زبان کا فعل نہیں ہے. عنایت سے میں رجوع ہے. وانیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف. یہ رجوع آج یہ ٹوٹ چکا ہے. آج دنیا میں حرکت کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ دنیا غافل ہو گئی ہے، خدا کے ذکر سے غافل ہو گئی. اور ذکر سے غافل ہونا بعض وقت انسان کا پریشان رہنا. اللہ پر بڑے کہتے ہیں، میں ان کو کیسے پیش کروں؟ انشاءاللہ میرا دورہ 5 روز 8 روز رہے گا. میں اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ ہر جگہ پر عرض کروں گا. ان دنوں میں میرا جہاں دورہ ہو، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ وہاں پہنچو اور اپنی اصلاح کراؤ اور ذاکر بن جاؤ. اور یہ ذکر تمام چیزوں کی کنجی ہے. ذکر جو ہے صدقات سے، خیرات سے، جہاد سے افضل. ذکر اللہ اکبر، ہر چیز سے ذکر بڑا. یہ حدیثوں میں آتا ہے. فضائل ذکر ایک رسالہ ہے تبلیغ نصاب میں، اس میں پڑھو. اور ذکر قلبی اس کا ثبوت لو. ذکر قلبی فضائل ذکر رسالہ جو ہے تبلیغ نصاب میں، اس کی فہرست میں لکھا ہوا ہے. اور ذکر یعنی مراقبہ، اور یعنی مراقبہ. اور فکر کے معنی کیا ہے؟ مراقبے کے. اور مراقبہ آگے صفحہ نکالو، اس صفحے میں لکھا ہوا ہوگا 1 سال کا غور و فکر یعنی مراقبہ 80 سال کی عبادت. اور زبان سے ذکر پر دل کا ذکر 70 درجے ثواب میں بڑھا ہوا، 70 درجے. اس لیے زبان کو بند رکھو اور قلب کو چلاؤ. تسبیحات پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. نماز سبحان اللہ الحمدللہ وہ تو زبان سے پڑھنے ہیں، لیکن ذکر کے میں نے یاد کے ہیں وہ کرنا. پہلا ذکر قلبی کہ دل میں دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ میں انگلی بھی لگاؤں گا، لیکن فی الحال میں نے اشارہ کر دیا. اس انگل کا اشارہ اور فرق سے عرش پر پہنچتا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوگا اور شکل قبر. اس طرح انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں آپ میں خدا نے حکومت رکھی ہے. انشاءاللہ یہ اثر استفادہ. اچھا دوسری چیز فکر کی میں مراقبہ. یہ ذکر ہوتا ہے دوسرا فکر. ذکر و فکر جس طرح تعلیم و تربیت، اسی طرح فکر کے میں مراقبہ. دنیا و معافی ہاتھ ہٹ کر اللہ سے لوگ لگا کر بیٹھنا اور فیض کا انتظار کرنا. یہ لکھا ہوا ہے نیچے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. 1 سال کا مراقبہ 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. 1 گھڑی مراقبے کے لیے بیٹھو 80 سال کی عبادت. حدیثوں میں باقاعدہ حضور کی کتابوں میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہم تو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، وقالت ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا سلوک پر 2 چیزیں ہیں، ذکر و فکر. باقی 4 چیزیں اور ہیں، جن کا درجہ ذکر و فکر والا نہیں، ان کا درجہ
کرتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید. روزانہ ایک پارہ پڑھنا اور مہینے میں ختم کرنا. لیکن آپ نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوگی ان دنوں میں قرآن کو چھونا نہیں. قرآن کا ہاتھ لگانا یا قرآن کی تلاوت کرنا یہ ناجائز ہے. البتہ قرآن کی کوئی ہے دعا کے طور پر پڑھو خاص کے نہیں تو وہ پڑھ سکتی ہو. یا کسی کو پڑھانا ہو تو سبق وہ بھی دے سکتی ہو. ایک جملہ کر کے بات توڑ توڑ کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بھی کر سکتی ہو. قرآن کو ہاتھ لگانا یا قرآن کی تلاوت کرنا ہونا ہے. چوتھی چیز ضرور شریف نبی علیہ السلام کی ذات پر 2 مرتبہ روزانہ ضرور بھیجنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ 2 مرتبہ صبح سے دوسرے ہوگا. 2 مرتبہ جو چھوٹے بچے ہیں طالب علم ہیں وہ 25 مرتبہ یا جو کوئی اس طرح علماء یا کوئی اس طرح کام بڑا کرنے والے وہ 200 کے بجائے 100 پڑھے تاکہ ٹھیک ہے. باقی عوام جو ہے وہ 200 مرتبہ ضرور شریف پڑھے. اور اسی طرح استغفار وہ بھی 200 مرتبہ. لیکن شعراء کے لیے یا اس طرح مخلوق حضرات کے لیے وہ 25 مرتبہ یا 100 مرتبہ ٹوپی وہ کمی کر سکتے ہیں. اور چھٹی چیز رابطہ ٹیپ. اجتماع نمبر جو ہے اپنے پیر کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ رابطہ کرنے کا آنے جانے کا اس سے فیض لینے کا اس کی صحبت اور سنت میں رہنے کا اس کا ادب احترام عقیدت اور محبت اور اطاعت. شیخ کی بات رسول اللہ کی بات ہوتی ہے. جس طرح صحابہ کرام باوجود کامل ہونے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے. تو وہی جو دانا مرید ہوتے ہیں وہ شیوخ کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں عقیدت اور محبت کے ساتھ. تو ان کو اللہ سلوک میں کمال نصیب فرماتا ہے انشاءاللہ. لہٰذا اجتماع پر میں نے آپ کے شیوخ سے سنا اور بزرگان دین کے اور کتابوں میں بھی دیکھا. نمبر پہلے 5 نمبروں پر بھی فوقیت رکھتا ہے. جس آدمی کو شیخ کے ساتھ رابطہ اور تعلق ادب احترام عقیدت اور محبت کا دعویداری اور خبرداری کا اور محبت کا ہو گیا وہ بہت جلد واصل باللہ ہوتا ہے. بہت جلد واصل باللہ ہوتا ہے. یہ قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے اور بزرگان دین کی سوانح حیات سے اس کے مقصدات سے یہ چیزیں دیکھو. مجدد الفتانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سلمی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بزرگان دین کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ بات کرو انشاءاللہ پھر دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ 6 نمبر ہے. یہ 6 نمبر بالکل ساری شریعت کا نچوڑ ہے. ان کے کرنے اور پڑھنے سے انشاءاللہ کتاب و سنت پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. ابھی میں نے اس طرح اشارے سے تو بتا دیا ہے. اگر ہو سکے تو مہربانی کرو اور یہ حضرات میرے پاس آئیں تاکہ میں کچھ تھوڑے سا اس طرح کے دل پر بھی انگل سکوں تاکہ اس دل کا آپریشن کرو. آپریشن چاقو والا نہیں چوری والا نہیں انشاءاللہ اس طرح آپریشن ہو جائے گا. اس میں دھیان کرنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر حال دھیان اللہ کے سامنے یہ کر رہا ہے. نہ زور لگانا ہے نہ ہاتھ لگا دینا ہے. بس پیار یہ خیال کر دیکھ رہا ہے. دھیان ہڈیوں کے اندر ہے. یہ ہڈی کا بانی ہے. یہ سارے سانس کا خلاصہ ہے. اللہ
یہاں بہت سی رواج ہے
حدیثوں میں آتا ہے یوں پڑھو آگے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ. اتنا پڑھو تو پھر اللہ اکبر کرو. اللہ اکبر دو سجدوں کے درمیان پھر بیٹھو. اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. یہ بھی واجب ہے بیٹھنا. اللہ اور یہ پڑھنا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. اتنے لفظ پڑھو کہ پھر اللہ اکبر کرو تو تمہاری نماز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. نماز نام ہے دعا کا، نماز نام ہے خوف خدا کا، نماز نام ہے ذکر کا. سمجھا؟ اس واسطے یہ دعا نماز اس طرح پڑھو الحمدللہ الحمدللہ. اور قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ جو وظائف ہیں ان کو بھی فرض واجب سمجھ لو. یہ قضا ہو گیا دوسرے لوگ اس کی ادا کرو، قضا کرو تاکہ نفس کو عادت بنی رہے. جو آدمی معمولات ادا نہ کرے وہ باقی خدا کی فرائض واجبات کا بھی ادا کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والوں نے ان کو نبھایا ہے. اپنے نظام الاوقات بناؤ، نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل بناؤ اور اپنے وقت کی قدر کرو. وقت ایک تلوار ہے جو چل رہی ہے اور کاٹ رہی ہے. گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں، قضا دور دکھاتا نہیں. جنتیوں کو اور کوئی ارمان افسوس نہیں ہوگا. افسوس ہوگا تو یہ ہوگا کہ کاش کہ ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوگا. وہاں افسوس کا نام ہی نہیں، لیکن جنتیوں کو اس بات کا افسوس ہوگا. اس واسطے یہ دنیا کا ضرور ہے. آج کل ہر چیز گیا ہے. ایک موت ارزاں ہے. اللہ موت اس طرح آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اس وقت پھر آدمی لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اب کیا بنتا ہے جی چلو جس دن باقی اس واسطے آدمی نماز پڑھے تو وہ بھی سمجھے کہ میری زندگی کی آخری نماز. ہر وقت آپ نے آپ کو قابل رکاب سمجھو. استعداد موت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو تو انشاءاللہ اس میں آپ کا دل دنیا کے اجاڑ ہوگا اور دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت یہ کام ہو جائے گی. ابھی مراقبہ کریں گے جتنے صاحبان بیٹھے ہیں وہ سب کے ساتھ آنکھ کریں نا. آنکھ کر کے دل میں جس جان میں رکھی ہے وہاں کیا کرنا اور کیا اللہ کی رحمت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں احتمام آ رہی ہے اور میرا دل وہ کر رہا ہے. نہ سانس کا دہا دینا ہے نہ بول لگانا ہے. فقط اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان خیال کر کے بیٹھ جاؤ اور دنیا معافی آگے ہٹ پڑ کر ایک اللہ سے جڑو. عورتیں بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی رحمت آئے گی. میں ادھر سے کچھ توجہ دوں گا. ایک توجہ ہوتی ہے اس کی تشریح نہیں کرتا. اس توجہ سے انسان کے قلب کے اندر انسان کے قلب کی جو میل ہے جو ذات ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں اترتا سوائے شیخ کی توجہ کے. وہ رام ہوتی ہے، جان ہوتا ہے جو دل پر چڑھتا ہے. اس کے لیے ایک بار جو ہے وہ ذکر ہے. تمہاری بہادری ہوگی کہ سب کو یکسوئی کے ساتھ حاصل کرو.